بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلی آلہ وصحبہ کذالک۔ عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز عظیم المرتبت شیخ طریقت حضرت قبلہ پروفیسر محمد ابو بکر صاحب زینت سجادہ خانقاہ محبوبیہ سیدہ شریف، عزت مآب قبلہ کرنل الطاف احمد صاحب ہاشمی دامت برکاتہم العالیہ، جملہ وابستگان خانقاہ محبوبیہ، اس بابرکت باوقار با کمال اور پر نور محبوب نگر میں چند لمحے آپ دوستوں کی معیت و سنگت میں گزارنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ خالق ارض و سما اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے میرے سمیت آپ تمام دوستوں کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے دامن یہاں کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نوازشات سے اور انوار و تجلیات سے مالا مال ہو جائیں۔ پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس ماحول سے جڑے ہوئے ہیں اور اس فکر سے وابستہ ہیں جس میں تکلف نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، نمائش نہیں ہے اور شوکت نفس کا اظہار نہیں ہے۔ ملتا اسے ہی ہے، دامن اسی کا ہی بھرا جاتا ہے اور رفعتوں عظمتوں کے منبروں پر جلوہ افروزی ان کا ہی نصیبہ ہوتی ہے جو جھک جایا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ من تواضع للہ، یہ پہلا جملہ ہے، یہ شرط ہے اور اس کا بدلہ اور اس کی جزا فقد رفعہ اللہ۔ شرط جزا کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ایک شخص دوسرے سے کہے اگر آپ میرے پاس آئیں تو میں آپ کو یہ نذرانہ پیش کروں گا، یہ ہدیہ پیش کروں گا، یہ گفٹ دوں گا، تو جب کوئی آئے گا تو آنے کے بعد اسے وہ گفٹ اور وہ تحفہ وصول ہوگا۔ تو یہ شرط اور جزا اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو جھکتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے، جو انکساری اور عاجزی کا اپنے آپ کو پیکر بنا لیتا ہے، آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً انسانی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے ہمارے فکروں کو، ہمارے ذہنوں کو اور ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا کرتے ہوئے ایک حرف کا اضافہ کیا، فرمایا للہ، جھکتے ہوئے یہ دیکھنا ہے، عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ پرکھنا ہے، انکساری کا کوئی بھی اسلوب اپناتے ہوئے اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے
کہ عاجزی اس لیے اختیار نہ کی جا رہی ہو، اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا اس لیے نہ سمجھا جا رہا ہو کہ میں لوگوں میں اپنی اس خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جاؤں۔ کچھ علماء، کچھ مشائخ عاجزی اختیار کرتے ہیں، لیکن اندر نفس کی باریکیوں میں اور گہرائیوں میں یہ جرثومہ موجود ہوتا ہے کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے لوگ ہمیں فقیر سمجھیں گے، لوگ ہمیں صوفی باصفا سمجھیں گے، لوگ ہمیں عاجزی اور انکساری کا مرقع اور پیکر سمجھیں گے۔ تو اللہ کے حبیب نے اس نفسیاتی مرض کو جانتے ہوئے فوراً فرما دیا کہ جس نے عاجزی اختیار کرنی ہے، جس نے اپنے آپ کو مٹانا ہے، جس نے اپنے آپ کو جھکانا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا ہر وہ جھکنے والا، عاجزی والا، انکساری والا، مٹنے والا جو عمل، جو بات اور جو لب و لہجہ ہے، اس کے پیچھے فقط اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مٹ رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جھک رہا ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہو۔ تو فرمایا جس نے اللہ کے لیے عاجزی کو اختیار کیا، پھر کیا ہوگا؟ رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے بلند فرمائے گا۔ اور یہ طے ہے جس کی بلندی کی ذمہ داری اللہ خود اٹھا لیتا ہے، اس کو پھر ایجنٹ رکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کو اپنا آپ منوانے کے لیے اور اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے مختلف دنیاوی جو ہتھ کنڈے ہیں شہرت کے، ان کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں آتی۔ اس رفعت، اس بلندی اور اس محبوبیت کا اشارہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث میں کر دیا کہ اللہ جبرائیل جو سید الملائکہ ہے، سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، اس کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اس محمدی کی عظمت کے جھنڈے کائنات میں بڑھا دے۔ اس نے ہی پانا ہے، اس نے ہی اپنے مقدر کو گرمانا ہے، اور اس نے ہی اپنے دامن کو بھرنا اور مالا مال کرنا ہے، جس نے اپنے محبوب کے سامنے خود کو مٹا دینا ہے، جس نے جھکا دینا ہے، جس نے اپنی ہر عظمت کو، ہر اپنی رفعت کو محبوب کے قدموں پہ نچھاور اور نثار کر دینا ہے۔ حضرت خواجہ محمد فخر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر مجھے ارشاد فرمایا کہ سیال شریف جو مختلف مکانات ہیں، ان کی چھتوں کی لپائی کا جب موسم آتا تھا تو معظم آباد سے خواجہ غلام سدید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ٹیم لے کر لپائی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جب مٹی تیار ہو جاتی اور وہ مرحلہ آ جاتا کہ اب مٹی کو چھتوں پہ شفٹ کیا جائے اور لپائی کا سلسلہ شروع کیا جائے، تو لوگ سوچ رہے ہوتے کہ سیڑھی کے آخری کونے پہ کون کھڑا ہوگا، سیڑھی کا جو آخری سرا ہے وہاں کون کھڑا ہوگا۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں وہ مشکل ترین مرحلہ ہے کہ نیچے سے جو مٹی آ رہی ہے اس کو وصول کرنا ہے، اور پھر دونوں بازو اٹھا کر پیچھے جو چھت پہ لوگ کھڑے ہیں ان کو وہ تغاری پیش کرنی ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اس میں قوت بھی لگتی ہے، اس میں جذبے کی بھی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر وہاں جو کھڑا ہوتا ہے وہ مٹی مٹی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ زومانہ جملہ ہے، وہ مٹی مٹی ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس نے جتنی مٹی وصول کرنی ہے، مٹی تو نہیں جانتی کہ میں کس وجود پہ جا رہی ہوں، میں کس کے کپڑے پہ گر رہی ہوں، میں کس کے بالوں کو آلودہ کر رہی ہوں۔ یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ سید ہے، یہ امتی ہے،
یہ فقیر ہے، یہ درویش کامل ہے، یہ فلاں آفیسر ہے، مٹی کو نہیں پتا۔ تو حضرت سدید الدین رحمہ اللہ اس مٹی کو اٹھا کے پیش کرتے تھے۔ خواجہ فخر الدین سیالوی نے کہا کہ جب میں وہ منظر دیکھتا تو حیران ہو جاتا کہ یہ اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، اتنا فاضل عالم، اور ایک مستقل آستانے کا حسن سجادہ، روایتی پیر نہیں، علم و فقر کا بادشاہ پیر، اور یہ عاجزی، یہ انکساری، سر سے لے کر قدموں تک وہ گارے کی مٹی میں ملوث نظر آتے۔ جب آپ یہ بات سنا رہے تھے میں نے آپ کو بیدم وارسی کا ایک شعر عرض کیا، پایا ہے میں نے خاک میں مل کر در حبیب، پایا ہے میں نے خاک میں مل کے در حبیب، یہاں محبوب لگایا جا سکتا ہے، پایا ہے میں نے خاک میں مل کے در محبوب، ناحق رشک ہے غیروں کو میرے وقار پر، ناحق رشک ہے غیروں کو میرے وقار پر۔ حضرات ذی وقار تو ساری گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ سامنے آیا، جو مرشد کامل کے قدموں میں خلوص نیت کے ساتھ جھک جاتا ہے، اپنی انا ختم کر دیتا ہے، اپنا سارا مقام و مرتبہ اور سٹیٹس جو دنیا میں اسے دیا گیا ہے وہ مرشد کامل کی دہلیز پہ جو نثار کر دیتا ہے، اللہ اس کی عظمتوں کو ہمیشہ کے لیے بلند فرما دیتا ہے۔ وہ جاوید چودھری کا ایک کالم کبھی نظروں سے گزرا تھا، اس نے کیا ایک کمال بات لکھی، وہ کہنے لگا ایک بابا جی سے میری ملاقات ہوئی اور بابا جی سے میں نے کہا کہ اللہ کا ولی میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ہوا کرتا ہے جو پانی سے گزر جائے اور اس کے ٹخنوں کو بھی پانی نہ چھو سکے، اس طرح وہ گزر جائے۔ فرمایا یہ کوئی ولایت کی نشانی اور یہ ولایت کی علامت اور یہ ولایت کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو نے اللہ کے ولی کو ولی نہیں بطخ بنا دیا ہے۔ یہ کام تو بطخ بھی کر لیتی ہے، وہ پانی سے گزرتی ہے، پانی میں رہتی ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ وہ ہلاک ہوتی ہے، نہ وہ ڈوبتی ہے، نہ اس کو کوئی فزیکلی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس ولی کو ولی نہیں بنا رہا، وہ تو نے اس کو مرغابی اور بطخ بنا دیا۔ میں نے کہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ کا ولی اس طرح فضاؤں میں اڑتا ہے، ہواؤں میں اڑتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ بابا جی کاملین میں سے تھے، کہنے لگے اس طرح تو نے بات کہہ کے ولایت کی تحقیر کی ہے، تو نے ولایت کی توقیر اور ولایت کی تعظیم اور ولایت کی رفعت و شان کی بات نہیں کی، تو نے ولایت کو چھوٹا کر دیا ہے، ولایت کو ادنا بنا دیا ہے، ولایت کی بے ادبی کر دی ہے۔ میں حیرت سے ان کے منہ کو تکنے لگا کہ انسان ہو کر پلک جھپکنے میں اتنا سفر ہوا فضاؤں میں طے کر لے اور یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے تو نے تو ولی کو مکھی بنا دیا ہے، مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، مکھی بھی تو فضا میں اڑتی ہے، تو کیا اس طرح ہوا میں اڑنا اور فضاؤں میں اڑنا یہ ولایت کی دلیل اور نشانی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ولی کو ولی رہنے دے، ولی کو جو اللہ نے مقام میں ولایت عطا فرما رکھا ہے۔ میں آخر میں اشارہ کر کے گفتگو کو سمیٹوں گا، اس طرف دھیان کر، ولی کو بطخ نہ بنا، ولی کو مکھی نہ بنا۔ پھر میں نے کہا حضور میں نے سنا ہے کہ ولی ایک لمحے میں یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ ولی جو ہے وہاں پہنچ سکتا ہے، اپنا تصرف، اپنی طاقت، اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے۔
میں نے اسی ماحول سے یہ خوبصورت بات سنی تھی کہ ایک بزرگ شاید رحیم یار خان کے علاقہ کے تھے، حضرت خواجہ صدیق احمد سیدوی رحمہ اللہ کے مرید تھے، ان کے غلام تھے۔ حضرت خواجہ صدیق احمد سیدوی رحمہ اللہ نے ان کو کسی کام کے لیے بہاول پور کی طرف بھیجنا چاہا اور ان کو بتایا کہ یہ کام ہے، اتنا وقت لگے گا، راستہ یہ ہوگا۔ انہوں نے آگے سے کچھ اپنے آپشن پیش کیے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، کامل مرید وہ ہے جو اپنے آپشن سے دستبردار ہو جائے۔ سپردم تو بمایہ خویشرا، سپردم تو بمایہ خویشرا، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ حضرات زیوکار محبت والوں نے کہا ہے کہ سچا مرید وہ ہے اور کامل مرید وہ ہے جو اپنا سب کچھ، ایون کہ اپنی خواہشات، اپنے احساسات اور اپنے سارے آپشنز بھی مرشد کامل کی محبت میں پیش کر دے اور یہی کہتا ہوا سنائی دے اور یہی نعرہ لگاتا ہوا سنائی دے، تو دانی حساب کم و بیشرا۔ اب تو جانتا ہے میرا کام تیری دہلیز پہ پہنچنا تھا، میرا کام اپنا دل تیرے قدموں پہ نثار کرنا تھا، میرا کام اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنا مال و دولت، اپنا عزت و وقار، اپنا سٹیٹس تیری بارگاہ میں پیش کرنا تھا۔ خیر آباد یہ شہر ہے یو پی کا، ہندوستان کے اندر، وہاں سے ایک صاحب توسا مقدسہ حضرت شاہ سلیمان توسوی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سید زادہ تھا، رسول اللہ کی آل تھے، محمد علی ان کا نام تھا۔ محبت پیدا ہوئی کہ میں طریقت کا مسافر بنوں، راہ سلوک کا رہرو بنوں، اس راہ پہ چل کر اللہ کی معرفت کے نور سے اپنے سینے کو روشن اور منور کروں۔ حضرت شاہ سلیمان کا شہرہ سنا، خیر آباد سے توسا مقدسہ حاضر ہوئے۔ پیر پٹھان نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ خیر آباد سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ حضور میں راہ سلوک طے کرنے آیا ہوں، اللہ کا نام سیکھنے آیا ہوں، اپنی روح کی تربیت کے لیے آیا ہوں، اپنے نفس کو جو عدم توازن کا شکار ہے اس کو متوازن کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پیر پٹھان نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کہنے لگے حافظ، قاری، علامہ سید محمد علی شاہ۔ کچھ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ میں جوہر آباد کالج پڑھتا تھا اور میں فیس جمع کرانے کے لیے کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، اس نے مجھے سلپ دی، میں نے نام لکھا حافظ محمد معظم الحق محمودی، اتنا بڑا نام لکھا۔ کاؤنٹر والا ہنسا، کہنے لگا فیس کم ہے، نام کی لمبائی زیادہ ہے۔ حضرات زیوکار ذرا اس میں بھی سوچئے نا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام کیا تجویز کیا ہے۔ ہم کچھ تھوڑا سا اوپر ہو جاتے ہیں تو جب تک پہلے اور پیچھے 20 القاب نہ لگا لیں ہمارے نفس کو آرام نہیں آتا، اور جب تک ان القاب سے ہمیں لکھا نہ جائے، ہمیں پکارا نہ جائے، ہمارا من راضی ہی نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی نے سنا کہ حافظ، قاری، علامہ سید محمد علی شاہ، تو حضرت شاہ سلیمان توسوی بالکل چپ کر گئے، بالکل خاموش ہو گئے، گویا ایسی کیفیت کہ کاٹے تو لہو نہیں، اس طرح آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد شاہ صاحب نے توجہ دلائی، حضور میں کچھ عرض کر رہا تھا، کچھ پیشی پیش کر رہا تھا، درخواست گزار تھا۔ پیر پٹھان نے فرمایا آپ کے پاس پہلے ہی بوجھ زیادہ ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ آپ کے پاس پہلے ہی بوجھ زیادہ ہے، آپ کے پاس مال پہلے ہی بہت زیادہ ہے، میں مزید کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں مزید آپ کی کیا ڈیوٹی کر سکتا ہوں۔ آپ حافظ بھی کہتے ہیں، قاری بھی کہتے ہیں، علامہ بھی کہتے ہیں، سید بھی کہتے ہیں۔ حافظ ناظر خان کو کچھ نہیں سمجھتا، قاری سادہ حافظ کے بارے میں مختلف تبصرے کرتا ہے، علامہ ہر دوسرے بندے کو جو علم نہیں پڑھا ہوا اسے جاہل سمجھتا ہے، اور سید
وہ تو ہمیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ذی وقار نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ سلیمان توسلی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جناب آپ کے پاس پہلے ہی وزن زیادہ ہے، آپ کے پاس پہلے ہی مال بہت ہے، میری یہاں گنجائش نہیں ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کا سچا بندہ وہ ہوتا ہے اس کے لفظ نہیں ہوتے، ان لفظوں میں نور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح کیپسول کے اندر ڈوز موجود ہوتی ہے، یہ لفظ کیپسول کی مثال ہے، ان کے اندر نور چھپا ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شاہ صاحب کہنے لگے حضور سمجھ آ گئی، رونا شروع کر دیا، سر قدموں پہ رکھ دیا، کہنے لگے حضور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گا میری جو مزار کی تختی ہے اس پہ بھی صرف محمد علی لکھا ہوگا۔ اور آج وہ مثال موجود ہے، ان کا مزار موجود ہے اور صرف محمد علی لکھا ہے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی کہ وہ رحیم یار خان والے دوست شاید خواجہ صدیق احمد سیدوی نے ان کو بہاولپور بھیجا۔ اب آپ نے فرمایا اس راستے سے جانا، انہوں نے جواباً کچھ اپنے آپشن بتائے، وہ راستہ بھی جاتا ہے، وہ راستہ بھی جاتا ہے، وہ راستہ بھی جاتا ہے۔ خواجہ صدیق احمد سیدوی رضی اللہ عنہ خاموش ہو کے سنتے رہے۔ جب وہ بزرگ اپنی بات مکمل کر چکے تو خواجہ صدیق احمد سیدوی نے فرمایا جس راستے سے میں بھیج رہا ہوں اسی راستے پہ جانا، سارے راستوں پہ مجھے خجل نہ کرتے رہنا۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ خواجہ صدیق احمد سیدوی نے اشارت النص کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ رب العزت نے مجھے محبوبیت کا وہ مقام عطا کر دیا ہے جس کی طرف رسول اکرم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہوتا ہے، سننا خدا کا سننا ہوتا ہے، پکڑنا خدا کا پکڑنا ہوتا ہے، قوت رفتار میں اللہ کی رفتار شامل ہو جایا کرتی ہے۔ اب پھر میں آپ کو واپس اس موضوع کی طرف لاتا ہوں تو وہ کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے کہ اتنا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے اللہ کا ولی کر لیتا ہے۔ وہ بابا جی بولے نہ، اب بھی تو نے انصاف نہیں کیا، اب بھی تو نے ولایت کا مذاق اڑا دیا ہے۔ میں انگلی منہ میں دبا کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو معیار ولایت اور ولایت کی اتنی اونچی نشانی بیان کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں تو ولایت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ بولیے۔ کہنے لگے اس سے زیادہ رفتار تو اللہ نے شیطان کو دے رکھی ہے، اور قرآن کی نص موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ شیطان آگے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، دائیں طرف سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، بائیں طرف سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، اوپر سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک وقت میں ایک بندے کو نہیں کروڑوں بندوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو یہ تو شیطان کی بھی رفتار ہے۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اللہ کا ولی اتنا رفتار والا اللہ کا ولی ہوتا ہے، یہ تو نے ولی کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیا۔ میں دنگ رہ گیا، میں حیرت میں گم ان کی باتیں سن رہا تھا۔ جب میرے پاس کوئی جواب نہ رہا پھر میں نے کہا میری بولتی بند ہو گئی ہے، میرا ذخیرہ علم ختم ہو گیا ہے، میری معلومات اپنے حد اختتام کو پہنچ گئی ہیں۔ میں نے جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ جانا تھا، جو کچھ سمجھا تھا وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے جانے سے پہلے طارق چودھری کچھ سنا کر معذرت کر رہا ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ سنا کر مقام پہ آنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل ایمان کامل وہی ہے جو ایمان بالغیب ہوا کرتا ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے پرہیزگاروں کی جو نشانیاں بیان کی ہیں ان میں پہلی نشانی کیا ہے؟ ہدی للمتقین الذین
یؤمنون بالغیب، اللہ فرماتا ہے نشانیاں اللہ بیان کر رہا ہے، یہ مرید نہیں بیان کر رہے، یہ سکالر نہیں بیان کر رہے، یہ طالبہ بیان استاد کی صفات بیان نہیں کر رہے، یہ ماتحت ملازم آفیسر کی صفات بیان نہیں کر رہے، یہ ڈائریکٹ اللہ اپنے پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے۔ متقین، پہلے فرمایا متقین پرہیزگار، اب فرمایا پرہیزگار کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا میرے نزدیک پرہیزگاری کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی، ٹاپ آف دی لسٹ جو نشانی ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ غیب پر ایمان لانا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس وقت ہے، کسی کو ماننا ہے، کسی کو پرکھنا ہے تو ماننے کے لیے، پرکھنے کے لیے ابھی وقت ہے۔ آپ اس کی صحبت میں جائیں، اس کی مجلس میں جائیں، اس کی باتیں سنیں، اس کے بارے میں استخارہ کریں۔ بیسیوں طریقے موجود ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو، لیکن جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اس کے بعد ضرب تقسیم کرنا، جمع تفریق کرنا، یہ کمال تقوی نہیں ہے، کمال ایمان نہیں ہے، اور کمال ارادت نہیں ہے، اور کمال محبت نہیں ہے۔ وہ درویش کہنے لگے صبر کر، بات کو سننے کی پوزیشن میں آ، اچھی طرح میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھ کر آگے چل، تاکہ اس ایشو پر اور اس سبجیکٹ کے بارے میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے، کوئی پیاس نہ رہ جائے۔ کہنے لگے وہ کیا ہیں ولی، کیا ہیں وہ اگلا موضوع ہے، اس سے پہلے میں تجھے ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہے میرے خلاف، ہے میرے خلاف، ہے حکومت کے خلاف، لیکن چونکہ بابے نے بات کی ہے تو ہر بات ہضم کرنے کی برداشت ہونی چاہیے۔ حضرات ذی وقار بابا کہنے لگا وہ بتاتا ہوں اصلی ولایت کیا ہے، اصلی ولایت کی نشانی کیا ہے، اصل مقام ولایت کیا ہے۔ پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ بابا کہنے لگا تو مجھ سے پوچھ کہ اللہ اپنے دوست سے کبھی ناراض بھی ہوتا ہے؟ اللہ اپنے دوست سے کبھی ناراض بھی ہوتا ہے؟ حضرات ذی وقار کالم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن آپ تک اس بات کو تھوڑا اور کھول کے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب دوستی اپنے اصلی مقام اور معیار پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد رسنے والا معاملہ مک جایا کرتا ہے۔ جب نسبت مکمل ہو جاتی ہے، جب نسبت حد تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، اللہ اکبر، جب نسبت حد تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، پھر بندہ حفاظت الہی کے پہرے میں آ جایا کرتا ہے۔ سن لیں اس کائنات کے اندر ہر نبی معصوم ہے، سن لیں اس کائنات کے اندر ہر رسول معصوم ہے۔ نبی اور رسول کے علاوہ اس بھری کائنات کے اندر نہ کوئی آل رسول معصوم ہے، اس بھری کائنات کے اندر نہ کوئی صحابی معصوم ہے، اس بھری کائنات کے اندر نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب، نہ کوئی ابدال، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی افراد، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر مقام عصمت اور مقام معصومیت اللہ نے اپنے نبی اور اپنے رسول کو عطا کیا ہے۔ توجہ، حساس موضوع ہے، میں بہت سادہ انداز میں اس کو کھول رہا ہوں، بھرپور توجہ کا طلبگار ہوں۔ شراکت برداشت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس طرح بعض معاملات میں، انسانی معاملات میں شراکت برداشت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میں بھی وحدہ لا شریک ہوں، میرے ساتھ کسی کو تم نے نہ ذات میں شریک کرنا ہے نہ صفات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہتا ہوں، شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات ذی وقار، اگر شرک کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا، شراکت کا معنی آپ کو سمجھ آ گیا، تو اب آ جائیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دہلی کے
دہلی کی مسند علم کا بے تاج بادشاہ حجت اللہ البالغہ میں یہی نکتہ سمجھاتا ہے کہ اگر نبی اور رسول کے علاوہ تم کسی کو معصوم مانو گے تو تم نبی کے مقام میں شریک بناؤ گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جس طرح نبی کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانا جا سکتا، رسول کے علاوہ کسی کو رسول نہیں مانا جا سکتا، جس طرح صاحب وحی کے علاوہ کسی کو صاحب وحی نہیں مانا جا سکتا، جس طرح نبوت نبی کی صفت ہے، جس طرح رسالت نبی کی صفت ہے، جس طرح وحی نبی کی صفت ہے، اسی طرح معصوم ہونا رب کی اللہ نے اپنے نبی اور رسول کو صفت عطا کی ہے۔ تو اگر کسی اور کو تم معصوم کہو گے تو تم شرک کر رہے ہو نبوت کے دائرے میں۔ سرکل ہے جو نبوت کا، اس کے اندر شریک بنا رہے ہو۔ توجہ میں چاہتا ہوں، کوئی معصوم نہیں ہے نبی اور رسول کے علاوہ، لیکن معصوم کوئی نہیں، محفوظ لاکھوں ہے، محفوظ کروڑوں ہیں، اور اس کی سند حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب بدر کی جنگ میں جتنے صحابہ شریک ہوئے، جب واپس آ گئے، جو شہید ہو گئے وہ تو جنت الماوا میں پہنچ گئے، جو واپس آ گئے، اللہ کا حبیب ان کے جذبے کو دیکھ کے، ان کی قربانیوں کو دیکھ کے، ان کی محبتوں کو دیکھ کے، ان کی خدمتوں کو دیکھ کے، اور سب سے جو قیمتی لفظ یہاں جو سجتا ہے ان کی وفاؤں کو، یہی لفظ سجتا ہے، ان کی وفاؤں کو دیکھ کے اللہ کا نبی اتنا راضی تھا، اللہ کا نبی اتنا خوش تھا۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تم جو کرتے رہو اللہ نہیں پوچھے گا، آج کے بعد جو کرتے رہو اللہ نہیں پوچھے گا۔ احادیث میں محدثین نے اس مقام پہ رک کر، چوپڑیاں لگا کر، ڈیرے لگا کر اس حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصحاب بدر کو رسول اللہ کھلی چھٹی دے رہے ہیں، جو مرضی یہ کرتے رہو، پرواہ نہیں۔ اس میں حضور توجہ یہ اشارہ دے رہے ہیں، توجہ حضور یہ اشارہ دے رہے ہیں، تمہاری وفا اس کمال کو پہنچی ہے کہ قیامت تک اللہ نے حفاظت کا پردہ تمہارے وجودوں پر تان دیا ہے۔ جس طرح سائبان آ جائے، دھوپ آنی رک جاتی ہے، گرمی کا احساس کم ہو جاتا ہے، وہ حفاظت کا پردہ۔ تو حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بابا کہنے لگا کہ کچھ اللہ کے دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے، اور میں نے یہاں رک کے آپ کو سمجھایا ہے جس کی نسبت مکمل ہو جائے اس سے اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ جو ابھی راستہ طے کر رہا ہو، ابھی کچا ہو اس سفر میں، اس پہ ناراضگی کا، اس پہ غصے کا، اس سے بے اعتنائی کا سامان ہو سکتا ہے، تو وہ بابا جی کہنے لگے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ سننے والا کہنے لگا نشانی کیا ہے؟ اس نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، اس نے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئی ہے، وہ تسبیح بھی پڑھتا ہے، اپنے سارے معمولات بھی جاری رکھتا ہے۔ عام بندے کو کیسے پتا چلے کہ اس سے اللہ روٹھ چکا ہے، اس سے اللہ رس چکا ہے، اس سے اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ بابا جی کہنے لگے اس کی ایک بڑی واضح سی نشانی ہے، وہ بندہ جس کے لیے جو دعا کرے گا بھلائی کی، اللہ الٹا گیئر چلا دے گا۔ جی میں بیمار ہوں، حضور دعا کریں بیماری بڑھ جائے گی۔ میں بھوکا ہوں، حضور دعا کریں رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی بھوک اور بڑھ جائے گی۔ میں بدحال ہوں، میں بے عزت ہوں معاشرے میں، دعا کریں اللہ مجھے عزت دے دے، توقیر دے دے۔ دعا کا الٹا اثر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے پوچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ بھی مقام ولایت پہ پہنچ سکتے ہیں؟ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے یہ عوام سے زیادہ جلدی مقام ولایت پہ پہنچ سکتے ہیں۔ بابا جی نے تو وضاحت کی یا نہ کی، حدیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اس طرف رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار بابا جی کہنے لگے بادشاہ عوام کے مقابلے میں اللہ کے قریب زیادہ ہو سکتا ہے، اللہ کا قرب زیادہ پا سکتا ہے، نسبت مع اللہ اسے زیادہ نصیب ہو سکتی ہے، اللہ کی معرفت،
اللہ کی محبت سے اس کا سینہ عوام کے مقابلے میں جلدی روشن اور خوشبودار ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہو کے کہنے لگا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت توجہ، اگر آپ حکمرانوں کو جانتے ہیں اور حکمرانوں کے پاس آنا جانا آپ کے لیے ممکن ہوتا ہے، جناب آپ تشریف، حکمرانوں کے لیے آپ کے پاس آنا جانا ممکن ہوتا ہے تو پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے ان تک یہ پیغام اور یہ میسج کنوے کر دیں۔ حضرات عزیز وقار بابا جی کہنے لگے وہ اس لیے حاکم، حکمران اس لیے اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتا ہے عوام کے مقابلے میں کہ ہم تو لنگر چلا کے 10 بندوں کو کھانا کھلا لیں گے، لنگر چلا کے 20 بندوں کو کھانا کھلا لیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے حکمران 3 سطر کا آرڈر کر دے کہ آج سے آٹا میں نے سستا کر دیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طرح یہ ساری چیزیں انصاف کے حوالے سے، راشن کے حوالے سے، دیگر جو ہماری ضروریات زندگی ہیں ان کے حوالے سے حکمران اپنی قوم کو اللہ کی رضا کے لیے جتنا ریلیف دیتا جائے گا، جتنا انصاف دیتا جائے گا، جتنی آسانیاں بانٹتا جائے گا، جتنی سہولتیں ان کے لیے طے کرتا جائے گا، ہر عمل کے بدلے اللہ اس کو اپنا قرب کا نور عطا فرماتا جائے گا۔ حضرات عزیز وقار اس کے بعد بابا جی بولے یہ تو میں نے نشانیاں بتا دی۔ بابا جی کہنے لگے اب میں تمہیں بتاتا ہوں وہ ولایت کیا ہے، وہ اللہ کا قرب کیا ہے، وہ معرفت کا نور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے جس بندے کو میں نے پیدا کیا ہے، پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، اسسٹنٹ بنایا ہے۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اسسٹنٹ کی ضرورت تو، نائب کی ضرورت تو، خلیفے کی ضرورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ جو اصل ہے وہ کہیں چلا جائے یا جہان چھوڑ جائے۔ اللہ کہیں جانے سے بھی پاک ہے، اللہ حی بھی ہے، اللہ قیوم بھی ہے، لہٰذا وہ تو نہیں ہے۔ وہ نائب اس لیے بناتا ہے، خلیفہ اس لیے بناتا ہے کہ اس نے اپنا یہ سٹیٹس طے کر رکھا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کی کوئی آنکھ میرا احاطہ نہیں کر سکتی، میرا ادراک نہیں کر سکتی، میرا حسن و جمال نہیں دیکھ سکتی، میں سب کو دیکھتا ہوں۔ اب اللہ یہ چاہتا ہے، اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں کو میرا قرب نصیب ہونا ہے، جن لوگوں کو میری معرفت کا نور نصیب ہونا ہے، جن لوگوں کے دل میری محبت سے کھیل اٹھنے ہیں، ان کے لیے کوئی مثال موجود ہو، کوئی ایسی شخصیت موجود ہو، کوئی ایسا وجود موجود ہو جس وجود کے اندر میری صفتیں چمک رہی ہو۔ آخر کوئی بات تو تھی۔ خواجہ اجمیری جب حضور داتا غریب نواز کے دربار سے رخصت ہونے لگے تو کیا میسج دے گئے، کیا فرما گئے، کیا پیغام دے گئے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ حضور خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ اس بابے کو میرا بابا نہ سمجھو، اس قبر کو ایک مٹی کی ڈھیری نہ سمجھو، میں یہاں رہا ہوں، میرا اس سے رابطہ رہا ہے، اس کے مزار پہ انوار و تجلیات کی جو رم جھم برستی ہے، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ جو ایک انمٹ اور لازوال پیار و محبت والا تعلق ہے، میں وہ سارا مشاہدہ کر کے یہاں سے رخصت ہو کے یہ سند دے کے جا رہا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے وجود میں اللہ کا نور چمک رہا ہے۔ وسوسے میں مبتلا نہیں ہونا، وسوسے میں اور شک کو قریب نہیں آنے دینا۔ حدیث میں یہ جملہ موجود ہے، بخاری شریف کا جملہ ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا آنا مرآت جمال الحق۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں جس نے اللہ کا حسن دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لے، اللہ کا علم دیکھنا ہو حضور کا علم دیکھے، اللہ کا حسن و جمال دیکھنا ہو حضور کا حسن و جمال دیکھے، اللہ کا تصرف، اللہ کی تدبیر، اللہ کی حکمت، اللہ کا اختیار، اللہ کی طاقت، اللہ کی توانائی کا مشاہدہ کرنا ہو، حضور کی طاقت و توانائی کا مشاہدہ کرتے چلا جائے۔ اب حضور نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اللہ نے
اپنا نائب اور اپنا خلیفہ اس کائنات کی ہدایت کے لیے اور اس کائنات کی روحی اور روحانی اور قلبی تربیت کے لیے قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ فرمایا وہ کبھی غوث پاک کی صورت میں آئے گا، کبھی ہند الولی کی صورت میں آئے گا، کبھی بہاء الدین نقشبند کی صورت میں آئے گا، کبھی سائیں توکل شاہ امبالہ والے کی صورت میں آئے گا، کبھی شمس الدین سیالوی کی شکل میں آئے گا، کبھی سائیں توکل کا سائیں حضرت خواجہ محبوب عالم سیدوی کی شکل میں آئے گا۔ بس حضرات بالکل اختتامی جملے، نماز کا وقت شارٹ ہو جائے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا، اب وہ بات بتا رہا ہوں۔ بابا کہنے لگا اللہ نے انسان اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کا نائب بنے، اللہ کا خلیفہ بنے، یعنی اللہ کی صفات کا مظہر، اللہ کی صفات کا مظہر بنے۔ اللہ کی صفات کا مظہر بننے کے لیے توجہ، یہی بات سمجھانی ہے اور یہی آخری پیغام ہے۔ اللہ کی صفات کا مظہر بننے کے لیے ان ساری سونی عادتوں کو اپنانا پڑے گا جو رسولی عادتیں ہیں، اور ان ساری عادتوں سے چھٹکارا پانا پڑے گا جو شیطانی عادتیں ہیں۔ رسولی عادتیں، شیطانی عادتیں، اگر اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر لے جائیں، اخلاق سیئہ اور اخلاق حسنہ، جو اچھی عادتیں ہیں وہ رسولی عادتیں ہیں، جو شیطانی عادتیں ہیں وہ اخلاق سیئہ ہے۔ حضرات ذی وقار، ہم میں سے کوئی شخص بھی جتنا مجاہدہ کر لے، جتنی محنت کر لے، جتنی ریاضت کر لے، جتنا گوشہ نشین ہو کے مختلف ذکر میں لگ جائے، مختلف فکر میں لگ جائے، مختلف شغل میں لگ جائے، مختلف ریاضت اور مجاہدے میں لگ جائے، دوستان ذی وقار، میرا اللہ فرماتا ہے الرحمن فاسأل بہی خبیرہ، رحمان تک پہنچنے کے لیے پہلے اس تک پہنچنا ہوگا جس نے رحمان کا پتہ پا لیا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، بات تو سمجھ آ گئی، لیکن ہم تو چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم تو چراغ لے کے ڈھونڈ رہے ہیں، اور مختلف تھرمامیٹر ہم نے پکڑے ہوئے ہیں، وہاں لگاتے ہیں، وہاں لگاتے ہیں، وہاں لگاتے ہیں۔ ہم کس کے پاس جائیں؟ جس کے پاس جاتے ہیں وہ جیبوں کو ٹٹولنے والا ہے، جیبوں کو مانجنے اور صاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ نہ نہ، شکی نہ ہونا۔ پہلے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن آج تک ہے یا کل تک ہے یا قیامت تک ہے؟ بس آپ کو بات سمجھ آ گئی، مسئلہ واضح ہو گیا۔ قرآن قیامت تک موجود ہے، لہٰذا قرآن کے احکام بھی قیامت تک موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ قرآن اور قرآن کے احکام قیامت تک ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے سچے بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ یا اللہ، چلو یہ تو بات سمجھ آ گئی، سچے قیامت تک موجود رہیں گے۔ معین الدین اجمیری نظر نہیں آتے، بہاء الدین نقشبند نظر نہیں آتے، شہاب الدین سہروردی نظر نہیں آتے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نظر نہیں آتے، شیخ یحییٰ منیری نظر نہیں آتے، سید نصیر الدین چراغ دہلی نظر نہیں آتے، حضرت للہی نظر نہیں آتے۔ حضرات ذی وقار، یہاں پھر شیطان اپنا کام شروع کرتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے، مرشد بنا لیکن اجمیری جیسا، مرشد بنا بختیار کاکی جیسا، مرشد بنا بابا فرید جیسا، مرشد بنا نظام الدین اولیاء جیسا، مرشد بنا چراغ دہلی جیسا، مرشد بنا بہاء الدین نقشبند ویسا۔ حضرات ذی وقار، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اگر اجمیری جیسا مرشد ڈھونڈنا ہے تو بختیار کاکی والا سینہ بھی تو پیش کرنا۔ لہٰذا ان وسوسوں سے اپنے آپ کو پاس رکھیں۔ جس زمانے میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس زمانے میں آپ جی رہے ہیں، آپ کو ایسا بندہ مل جائے جو مناسب علم بھی رکھتا ہو، جو شریعت کا تارک نہ ہو، شریعت کا پہرے دار ہو، شریعت کا پہرے دار ہو، اور اس کی مجلس میں جا کر دنیا کی محبت نہ بڑھے، اس کی مجلس میں جا کر دنیا کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے والی عادت ترک ہو جائے، اس کی مجلس میں کوٹھیوں کی باتیں نہ ہوں، اس کی مجلس میں گاڑیوں کی باتیں نہ ہوں، اس کی مجلس میں مربوں کی باتیں نہ ہوں، اس کی مجلس میں لوگ اٹیرنے اور اکٹھے کرنے کا منصوبہ نہ بنایا جا رہا ہو۔ جو اپنی جگہ پہ بیٹھ کر، اپنی مسجد پہ بیٹھ کر شریعت کا پہرا دے رہا ہو، اور جو طریقہ اپنے بزرگوں کا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے خود بھی فیض لے رہا ہو،
دوسروں میں بھی فیض تقسیم کرنے کا دعا بھی کر رہا ہو، کوشش بھی کر رہا ہو، وہی آپ کے لیے غوث وقت ہے۔ سن لیجئے، ایک بہت بڑا زمیندار جناب وہاں بچرا کا بچر تھا، بچر فیملی ہمارے علاقے میں، وہ میاں والی کے علاقے میں بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں، ان میں سے ایک بچر صاحب سیال شریف حضرت شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی کے غلام تھے، مرید تھے۔ ایک مرتبہ وادی سون میں پیر سیال کی ایک رہائش تھی، پیر سیال وہاں گئے ہوئے تھے، ملک صاحب کو پتہ چلا، وہ وہاں پیچھے چلے گئے، زیارت بھی کروں گا، اپنی عرضیاں بھی پیش کروں گا۔ قدرتاً ایسا ماحول بنا، قدرتاً ایسا ماحول بنا، یہ لفظ میں پھر جان بوجھ کے بول رہا ہوں، جس شیخ الاسلام کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہمیں اپنے غلاموں کو سمجھاتے تھے، اتفاقاً نہ بولا کرو، قدرتاً بولا کرو۔ یعنی گناہ نہیں ہے اتفاق اگر کوئی کہہ دے، یہ ادب کے تقاضے ہیں۔ آپ فرماتے تھے اتفاق میرے لیے تو ہو سکتا ہے، تیرے لیے تو ہو سکتا ہے، جو اتفاقاً کام ہوا ہے وہ روز ازل سے اللہ کے علم میں اور منصوبے میں موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ توجہ، یہ آداب ہیں، یہ آداب ہیں، اور آداب کا انسانی روح پہ کتنا اثر ہوتا ہے، یہ حکمتیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ ملک صاحب حضور شیخ الاسلام سے کہنے لگے، آج میں دل میں کہنے لگے، آج میں پوچھوں گا کہ زمانے کا غوث کون ہے، زمانے کا غوث کون ہے۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین خاموش بیٹھے ہیں، ملک صاحب نے بہت ہمت کر کے اپنا سوال اپنے لبوں پہ لا دیا، زبان سے بات کہہ دی، حضور شیخ الاسلام سے کہہ دیا کہ بتائیے کہ غوث کون ہے۔ حضرات ذی وقار حضور شیخ الاسلام قمر الملت والدین خواجہ قمر الدین سیالوی نے فرمایا، ملک صاحب ہر مرید کا جو مرشد ہے وہی اس کے لیے غوث ہوتا ہے۔ بس اس نکتے کو باندھ لیجئے، اس نکتے کو پکڑ لیجئے، عاجزی انکساری کا دامن پکڑ لیجئے، پیار اور محبت کے ماحول میں آباد رہنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کریم میری گزارشات کو آپ کے جوتوں کے ساتھ سجنے والی مٹی کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا کر میری اس زندگی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا سامان بنا دے۔ قبلہ حضرت صاحبزادہ پروفیسر احمد ندیم صاحب مجلس کی رونق بنے، ہاشمی صاحب کی جگہ میں آپ کا تعارف بھی عرض کر رہا ہوں اور شکر گزار بھی ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں بھی تو میزبان ہوں نا۔ تو اس حوالے سے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے علم و عمل جو ہے اس میں مزید اللہ توانائی اور رانائی پیدا فرمائے۔ یہ ہر معاملے پہ ہماری جو مختلف علم و فن کے حوالے سے کوششیں اور کاوشیں ہیں ان کی سرپرستی فرماتے ہیں، اپنی قیمتی مقالہ جات سے اور ایک قیم گفتگو سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ وما علیہ الا اللہ۔